ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں کے بارے میں، جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ کا، فَإِنْ فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ روکے رکھے اپنی جانوں کو، 3 قروء 3 حیض، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور نہیں حلال ان کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ یہ کہ چھپائے، ما اس چیز کو، خلق اللہ جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن اگر ہیں وہ، یؤمن باللہ ایمان لانے والی اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک عدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحا اگر ارادہ کر لیں وہ اصلاح کرنے کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، ان حقوق کے مثل، علیہن جو ان عورتوں کے ذمے ہیں مردوں کے لیے، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے عورتوں پر درجہ ہے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ دین کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے، جیسے نمازیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ، قربانی اور عشر، فطرانہ وغیرہ، اور دین کا ایک حصہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مثلا نکاح، طلاق، خرید و فروخت، آپس میں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اس کے متعلق جو قانون ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں قسموں کا ذکر تھا کہ اگر بے ساختہ غیر اختیاری طور پر قسم زبان سے نکل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور اگر قسم اٹھائے گا تو اس پر گرفت ہوگی۔ آخری جو ہمارے کل کی درس کی آیتیں تھیں اس کے اندر یہ بات آئی تھی۔ اب ان آیات میں جو آج پڑھی ہے، ایک اور قسم کی جو قسم کا ذکر ہے، وہ قسم کہتے ہیں، ایلا کہتے ہیں اسے، تو ایلا کا حکم بیان ہوگا۔ للذین یؤلون، یؤلون جو ہے یہ ایلا سے ہے، اور اس کا مجرد ہے الیتن، اور الیتن کا معنی ہے قسم، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ ایلا کہتے ہیں، کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لے کہ میں تیرے نزدیک نہیں آؤں گا، تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے میں 4 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، اگر یہ شخص 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور ایلا کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہ گیا تو قسم پوری ہو گئی، کفارہ نہیں آئے گا، البتہ ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے قسم توڑنا یہاں پر زیادہ جو ہے اچھا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس عورت پر ایک طلاق بائنہ خود بخود واقع ہو جائے گی، اور بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی الگ ہو گئی، تجدید نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتے، اگر یہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح ہوگا، اور اگر 4 ماہ سے کم قسم اٹھائی ہے تو شرعاً ایلا نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص 1 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے، یا 2 ماہ یا 3 ماہ کی یہ مدت جو ہے وہ گزارنے کے بعد اس کی قسم اٹھاتا ہے، اور مدت گزارنے کے بعد خود بخود طلاق جو ہے پھر واقع نہیں ہوگی،
اس کے لیے کم سے کم مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی اس میں 4 ماہ کا ذکر نہیں کرتا، تو بھی الہ ہو جائے گا۔ اگر یہ 4 ماہ سے زیادہ کا ذکر کرتا ہے، 5 ماہ یا 7 ماہ یا 10 ماہ وغیرہ کا، تو بھی الہ ہو جائے گا۔ اب تو ساری زندگی کا ذکر کیا تو پھر یہ بھی الہ ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو قسم اٹھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 ماہ کا، فإن فاؤوا، پس اگر وہ 4 ماہ کے دوران لوٹ آئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ نکاح جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور جو قسم ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد ایک طلاق بائنہ جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ باتیں بھی سنتے ہیں اور علیم ہے، نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ طلاق کا جو حکم ہے آگے آئے گا، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں آپ کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، وہ چیزیں جو جائز ہیں ان میں بری چیز طلاق ہے، کہ بے شک جائز چیزوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، جائز چیزیں ہیں لیکن اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ان پر بھی، وہ طلاق ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس عورت نے اشد ضرورت کے بغیر خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جنت حرام ہے۔ اشد ضرورت کے بغیر خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جنت حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ گھروں میں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، تو ان چیزوں سے اکتا کر طلاق کا مطالبہ کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر خاوند نامراد ہے، یا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا، یا بلا وجہ اکثر مارتا رہتا ہے، تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گی، اگر زندگی رہی تو وہاں بیان کریں گے۔ اگر کسی شخص نے صحیح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بغیر تجدید نکاح کے، یا 2 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، کسی طرح کے بھی لفظ ہیں، یہ ایک بار کہا یا 2 بار کہا ہے تو یہ بھی طلاق رجعی ہے، یعنی یہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، تو یہی طلاق رجعی بائنہ ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر بھی مقرر کرنا پڑے گا، 2 شرعی گواہ جو ہے وہ بھی ہوں گے پھر، اور اگر 3 طلاقیں دے دی، 3 دفعہ طلاق دے دی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دھکے شاہی ہے، یعنی شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی تفصیل بھی اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ بیان کریں گے، عید کے بعد جو درس ہوگا وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے، یتربصن بانفسہن، وہ روک کے رکھیں اپنی جانوں کو، 3 قروء، 3 حیض۔ تو یہاں سے عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کی کئی صورتیں توجہ سے سنیے گا۔ ایک یہ کہ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی جب اس کو طلاق ہوئی اس وقت وہ حاملہ تھی، اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش تک۔ مثلاً اس کو حاملہ ہوئے 1 ماہ گزرا اور طلاق ہو گئی، کیونکہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جس عورت کو حمل کی صورت میں طلاق ہوئی ہے، یہ حمل سے پہلے ہوئی ہے لیکن وہ حمل ٹھہر چکا ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب حمل پورا ہو جائے گا، حمل وضع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور بچہ چاہے 6 ماہ بعد پیدا ہو یا 10 ماہ بعد، کیونکہ بعض بچے 10 ماہ سے زائد عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 2 سال 4 سال بچے ماں کے پیٹ میں رہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے ایک امام ہیں ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، یہ 4 سال جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے تھے۔
جب پیدا ہوئے تو ان کے سارے دانت نکلے ہوئے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت سارے نکلے ہوئے تھے. 4 سال کا عرصہ انہوں نے اندر گزارا اپنی ماں کے پیٹ میں، اور جب پیدا ہوئے تو یہ کہکے کے ساتھ جو ہے ہنسنا شروع کیا انہوں نے بجائے رونے کے. اس وقت بچہ روتا ہے لیکن یہ ہنس رہے تھے، تو گھر والوں نے ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا، یعنی ہنسنے والا. مگر ایسی مثالیں جو ہیں وہ بہت نادر ہیں. عموماً بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتا ہے، اور اگر متعلقہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے. یعنی کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض گزارنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے طلاق کا بہتر طریقہ یہ بتایا ہے کہ طلاق ان دنوں میں دی جائے ان دنوں میں دی جائے کہ جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے. حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق پھر بھی ہو جائے گی. اور اگر متعلقہ ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی بڑھاپے کی وجہ سے یا صغر سنی کی وجہ سے، کہ ابھی نابالغ تھی اور نکاح ہو گیا تھا اور اس کو طلاق مل گئی، تو ان کی عدت ہے 3 ماہ. ان کی عدت 3 حیض نہیں، ان کی عدت صرف 3 ماہ ہے. ان عدتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے صراحت کے ساتھ. 3 مہینوں والی عدت کا ذکر سورہ طلاق کے اندر ہے، اور متعلقہ حاملہ کی عدت کا ذکر بھی سورہ طلاق میں ہے. اور یہاں اس کی عدت کا ذکر ہے جس کو حیض آتا ہے اور طلاق ہوئی ہے رخصتی کے بعد، تو اس کی عدت ہے 3 حیض. اور اگر نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تو اس کا حکم 22ویں پارے میں ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها، سورہ احزاب آیت نمبر 49 کے اندر، کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ طلاق کے 2 منٹ بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ طلاق سے متعلق جیسے بھی ہے آپ سوال جب بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جو باتیں سمجھ نہ آئی ہوں آپ وہ باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے ان کے رحموں میں. یعنی اگر رحم میں بچہ ہے تو بتا دے، اور اگر حیض ہے تو وہ بھی بتا دے، کیونکہ اس مسئلے کا انحصار انہی پر ہے، عورتوں پر ہے، یہ تو اور کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی شور وغیرہ نہیں کرتی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. گھر کے کسی فرد کو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں یا حالت حیض میں ہوں، تاکہ اس کی عدت کا تعین ہو سکے، کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے. اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ بھی حرامی ہوتی ہے. وہ ساری عدت کی حالت میں اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے. اور اگر دوران عدت نکاح کیا گیا، دوران عدت کی جو میں بات بتا رہا ہوں، اسی نکاح کیا گیا، تو جو لوگ مجلس نکاح میں شریک ہوں گے اور انہیں بھی یہ بات معلوم ہو کہ ابھی تک عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تو ان سب شریک ہونے والوں کے نکاح خود بخود ٹوٹ جائیں گے. کتنا باریک مسئلہ ہے. اگر علم نہیں ہے اور دھوکے سے ایسا کرایا گیا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ پھر الگ ہے. اور اگر سب کو علم ہے کہ بچی کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر نکاح پڑھانے والا بھی کافر اور مرتد ہے، اور اس میں جو شریک ہے سب کافر اور مرتد ہو گئے، سب کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر صاف واضح آیات ہے، عدت کو پوری کرنا ہے دوسرے نکاح کے لیے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، بعول بعلو کی جمع ہے، اور بال کا معنی ہے خاوند. اور یہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے ان کے خاوند احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، عدت کے اندر. اگر عدت کے دوران میں رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ دی ہو. اب وہ بائنہ ہو گئی ہے اور اب اس کو عورت کے روکنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اثر نو نکاح کرے تو پھر اکٹھے ہونے کی گنجائش ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 1 یا 2 طلاق دی ہیں
اور رجوع کر لیا ہے یہ باقاعدہ حساب میں رہیں گی۔ مثلا ایک طلاق دے دی ہے تو باقی اس کے پاس 2 کا حق ہے، اور اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے پاس باقی صرف 1 طلاق کا حق ہے، تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوند لوٹانے کے زیادہ حقدار ہے، مگر اس کے واسطے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان ارادو اصلاحا، قرآن کہتا ہے ان ارادو اصلاحا، اگر یہ ارادہ کریں اصلاح کا، صلح کا ارادہ کریں کہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے مقصود اصلاح ہو، ان کو تنگ کرنا نہ ہو۔ اگر تنگ کرنے کی نیت ہوگی تو رب تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف، ان حقوق کے مثل جو ان عورتوں کے اوپر ہیں عمدگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ہے کہ کچھ حق عورتوں کے ذمے ہیں کہ خاوند کا حق ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھے، گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی نگرانی کرے، اور عورتوں کے حق خاوند کے ذمے ہیں کہ وہ ان کو نان نفقہ مہیا کرے، رہائش کے لیے مکان دے، لباس دے، اور اس کی بیماری اور تندرستی کا خرچہ برداشت کرے۔ تو دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر حق ہے اور مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور درجے میں مردوں کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے، وہ اس طرح کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، اور یہ ایک فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر مردوں کی برتری کی دلیل بھی بیان فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور ان کے کفیل ہیں، اور مشقت کے کام مرد کے سپرد کیے ہیں، عورت کا کام گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ اسی طرح طلاق کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، فرمایا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو نکاح کی گرہ جب مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس کو کھولنے کا اختیار بھی مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، حکیم ہے، جو اس نے حکمت پر مبنی احکام دیے ہیں۔ اللہ پاک کے جو احکام ہیں، سارے احکامات اللہ پاک کے حکمت پر مبنی ہیں، جو ہمیں عطا کیے ہیں وہ حق اور سچ ہیں، ان سے بھاگنا بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بے دینی سے محفوظ فرمائے، اور ہر گھڑی جو ہے ہر آن ہمیں شریعت محمدیہ کے ساتھ لگائے رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔